کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ عمل میں، عبادات میں عدل یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی انسان کو شریک نہ بنایا جائے، اور معاملات میں عدل یہ ہے ہر صاحب حق کو اس کا پورا حق دیا جائے، اور فیصلے میں عدل یہ ہے جو حقدار ہے، جو مستحق ہے، جو صحیح راستے پر گامزن ہے، اس کے حق میں قرائن و شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دیا جائے، یہ عدل ہے۔ والاحسان، اور احسان کا تقاضا یہ ہے، آپ کے رب نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھ آپ کے رب نے دیا ہے، سننے کے لیے کان رب کی عطا کرتا ہے، سمجھنے کے لیے دل و دماغ رب نے دیا ہے، کمانے کے لیے ہاتھ رب نے دیا ہے، چلنے کے لیے پیر رب نے دیا ہے، اور محبت کرنے کے لیے والدین، اولاد، بیوی، بچے، ددیال، ننیال، خونی رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار تیرے رب نے دیا ہے۔ تو لہذا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تیرے اوپر یہ سارے احسان میرا رب کا ہے، لہذا تو بھی احسان کا بدلہ احسان سے چکاتے ہوئے میرے رب کے ساتھ، رب کے صفات میں، رب کے افعال میں، رب کی اختیارات میں کسی کو شریک نہ بنائے، یہ اللہ کے ساتھ احسان ہے۔ اور میرے نبی جو محسن انسانیت ہے، میرے نبی کا انسان پر سب سے بڑا احسان یہ ہے، میرے نبی نے مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے خالق کا تعارف، حقیقی تعارف بتایا، اور میرے نبی نے جو قرآن لے کے آیا، اس قرآن میں رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب سے دور رکھا ہے، دھوکے میں رکھا ہے، الذی خلقک فسواک، جس اللہ نے تجھے پیدا بھی کیا، فسواک، اور ٹھیک طریقے سے مناسب جگہ پہ مناسب آرگنز کو، مناسب اعضاء کو فٹ کر کے دکھایا۔ تو لہذا تو اپنے رب سے کیوں دور، رب کی وحدانیت کو قبول کرنے کے بجائے رب کے ساتھ رب کی مخلوق کو کیوں تو نے شریک بنایا ہے؟ تو احسان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہے، جس نے ہمیں جینے کا ڈنگ بھی سکھایا، جس نے ہمیں بتلایا ماں کیا ہوتی ہے، بہن کیا ہوتی ہے، بیٹی کی کیا مقام و منزلت ہوتی ہے، یہ سب کچھ بتانے والے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کی روشنی میں مرد و زن کا اختلاط ہو جائے، شریعت کی قانونی پروسیجر کے اندر رہتے ہوئے مرد و زن کے درمیان میل و ملاپ ہو جائے، اس سے پیدا ہونے والے بچے کی پیدائش پہ لوگ فخر کرتے ہیں۔ اگر شریعت کے خلاف بدکاری کے بنیاد پہ، ویلنٹائن ڈے کے بنیاد پہ جو تعلقات، جو میل و ملاپ سر انجام پاتے ہیں، اللہ کی قسم اس بچے کو نہ قبر میسر آتی ہے، نہ اس کو ماں کی گود ملتا ہے، نہ اسے کوئی کفنانے والا ملتا ہے، نہ اسے دفنانے والا ملتا ہے، یا وہ گٹر کے گڑوں کے اندر غلاظت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، یا کوڑا کرکٹ پھینکنے والے گندگی کی ڈھیر پہ کتے اور بیڑیے اس کو نوچ نوچ کے کھا جاتے ہیں۔ اگر پیارے پیغمبر کی شریعت نہ ہوتی، اور شریعت نہ ہونے کی وجہ سے غلط کاری کے بنیاد پہ میں اور آپ پیدا ہو چکے ہوتے، ہم یہاں نہ ہوتے، ہم کسی گندگی کے ڈھیر پہ ہوتے یا کسی گٹر میں ہوتے۔ تو احسان یہ ہے میرے مصطفیٰ کے ساتھ، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک واضح خوبصورت شریعت لے کے آیا، اس شریعت کے اندر، اس شریعت کے قانون کو فالو کرتے ہوئے مرد و زن کے درمیان جو تعلق قائم ہوتا ہے، جو جوڑ بنتا ہے نکاح سے،
اس پر لوگ فخر بھی کرتے ہیں، لوگ اس بچے کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں، لوگ اس کا نام بھی رکھتے ہیں، خوشی بھی مناتے ہیں، دوست احباب کو بلاتے ہیں، بچے کے لیے استقبالیہ دینے کے لیے بکرے ذبح کر کے، چھترے ذبح کر کے، عقیقہ کے دن لوگوں کو بلا کر لوگوں کو سامنے اس بچے کی اعزاز میں استقبالیہ رکھ کے اس بچے کو شناخت دیتا ہے، یہ فلان کا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا ہے، عبداللہ کی آمد کی خوشی میں نے بکرے ذبح کر کے چاہنے والوں کو گھر میں جمع کر کے بچے کو استقبالیہ دینے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے، میرے رب نے مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، میں اللہ کی اس نعمت پر اللہ کے شکر ادا کرتے ہوئے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کل مولود کل غلام مرحون بعقیقتہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اس کی عقیقہ کے جانور کے ساتھ اس کو گروی میں رکھا ہے، لوگوں آؤ میرے گھر میں، میری دعوت پہ، میرے ہاں اولاد آئی ہے، اولاد کی خوشی میں نے دعوت کا اہتمام کیا۔ اگر پیارے پیغمبر کی شریعت نہ ہوتی تو دیکھ لیں ہمارے قرب و جوار میں ہم سنتے بھی رہتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں، غلط کاری پہ جو جوڑ بنتے ہیں، اللہ کی قسم انسانوں نے بے حیائی کو اپنا کر، بے شرمی کو اپنا کر انسانیت کی تذلیل کی انتہا کر دی۔ انسان آج ذلیل ہے انسانوں کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی کے اندر، تری کے اندر جو خرابی ہے، بگاڑ ہے، فساد ہے، یہ انسانوں نے خود جرم کر کے خود ان فساد کو، خرابیوں کو خود دعوت دے کے لایا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، ایک طرف رحمان کا ایجنڈا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، جسے مورخین نے، سیرت نگاروں نے خلیفہ خامس کہا ہے، الخلیفۃ الخامس الراشد، لیکن حقیقت یہی ہے خلیفہ خامس جناب حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ خلیفہ خامس مشہور عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ ہے، پانچواں خلیفہ راشد کے نام سے، لیکن حقیقت یہی ہے پانچواں خلیفہ مسلمانوں کا وہ جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ تو عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے اپنے ایام خلافت میں اس آیت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اس آیت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ نے سنت کا اجرا کیا۔ خطبے میں اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے، دوسرے خطبے میں۔ اب وہ لوگ عربی زبان کو سمجھتے تھے، عربی دان تھے، وہ ان باتوں کو سمجھتے تھے اور بار بار سمجھانے کی ضرورت تھی، بار بار اس بات کی یاد دہانی کی ضرورت تھی۔ لہٰذا عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ، جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں المجدد علی رأس المئہ، پہلی صدی ہجری کے جو مجدد تھے وہ جناب عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ تھے۔ تو عمر ابن عبد العزیز نے اس سنت کا اجرا کیا، ہر خطبے میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس دور کا بہت بڑے علمی نام شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے
محاسن الاسلام كلها تجمع في كلمتين. شیخ محمد ابن صالح العثیمین جو اس دور کے بہت بڑے جلیل القدر عالم تھے، فرماتے ہیں محاسن الاسلام، اسلام کی خوبصورتی، اسلام کی خوبی، اسلام کی خصوصیت دو جملوں کے اندر میرے رب نے بیان کیا ہے، اور وہ دو جملہ کون سا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، ایک طرف رحمانی ایجنڈا ہے، رحمان کی دعوت ہے، رحمان کی دعوت یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تم سے عدل کا تقاضا کرتا ہے، احسان کا تقاضا کرتا ہے، اور وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا رب تم سے تقاضا کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اور وَيَنْحَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، رب تمہیں وَيَنْحَى، یہ تین کام کرنے کا رب تمہیں حکم دیتا ہے، وَيَنْحَى، اور رب تمہیں منع کرتا ہے، روکتا ہے، عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے، بے حیائی کے کاموں سے، بے حیائی کے امور سے، بے حیائی کے سینٹروں سے، وَيَنْحَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور غلط کاریوں سے، اسلام سے مخالف کاموں سے، تہواروں سے، عیدوں سے، مختلف ڈیز سے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلامی کلچر کا حصہ نہیں ہے، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور سرکشی سے، حد کراس کرنے سے، اسلام کی چار دیواری عبور کر کے باہر نکلنے سے، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یہ تین کام کرنے والے ہیں، تین کام جس سے تم نے پرہیز کرنا ہے، کرنے والے کام، یأمرکم بالعدل، عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، احسان کا حکم دیتا ہے، اور تین کاموں سے رب العالمین تمہیں روکتا ہے۔ ایک آیت ہے سورہ النحل آیت نمبر 90 کی، آپ مطالعہ کیجئے، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، وَيَنْحَى، اللہ منع بھی کرتا ہے تم سے، عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے، وَالْمُنْكَرِ، منکرات سے، شریعت کے مخالف تمام کاموں سے، تمام کاروبار سے، تمام عبادات سے، سب منکر ہے، وَالْبَغْيِ، اور شریعت کی حدود کراس کر کے سرکشی کرنے سے رب تمہیں منع کرتا ہے۔ کیوں؟ یعظکم، وہ رب تمہیں واعظ کرتا ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کر لے، شاید کہ تمہیں بات سمجھ میں آ جائے، تین کام کرنے والے ہیں اور تین کام سے تم نے بچنا ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، کیونکہ قرآن ذکر ہے، بار بار یاد دلانے والی کتاب، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے رحمان کا ایجنڈا۔ رحمان ان کاموں کا مطالبہ کرتا ہے، رحمان کو ماننے والوں سے۔ ایک ہے شیطانی ایجنڈا، شیطان کیا تقاضا کرتا ہے؟ شیطان، الشیطان یعدکم الفقر، تم میں سے جن کو رب العالمین نے مال و دولت میں وسعت دیا ہے، تم میں سے جنہیں رب العالمین نے مال و دولت سے مالا مال کیا ہے، جو دینے کی پوزیشن میں ہے، الشیطان یعدکم الفقر، جب تم اللہ کے حکم سمجھ کر، آپ کی ذمہ داری سمجھ کر، دوسرے غریب کے حق سمجھ کر، جب آپ دینے کی پروگرام منصوبہ بندی کرتا ہے، دینے کی نیت کرتا ہے، عزم اور ارادہ کرتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان آپ کے پاس آتا ہے، آپ کی آنکھوں کی سکرین پہ شیطان نمودار ہوتا ہے، یعدکم الفقر، وہ آپ سے یہ خوبصورتی کے ساتھ ذہن سازی کرتا ہے
اور آپ کو وعدہ دلاتے ہیں، وعدہ دلاتا ہے شیطان، اگر تم یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صورت میں تم تنگ دست بن جاؤ گے، غریب بن جاؤ گے، کلاش بن جاؤ گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اللہ دینے کا حکم دے رہا ہے، شیطان نہ دینے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے جہاں پہ قرآن مجید میں 32 بار لفظ زکوٰۃ کو لایا ہے تو 32 بار لفظ برکت کو بھی لایا ہے، تاکہ مسلمان قاری قرآن اطمینان سے رہے، جتنے میں زکوٰۃ ادا کروں گا اس سے زیادہ میرا رب برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن شیطانی ایجنڈا کیا ہے؟ شیطانی ایجنڈا یہ ہے مال پہ آپ سام بن کر، اژدہا بن کر رہے، اور جب آپ دینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، معاشرتی برائیاں یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب غریب دیکھتا ہے محلہ کی امیر لشپش اس کے کچرے بھی ہمارے کھانے کے قابل ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت کے لیے حسد کرنے والی آنکھ ہوتی ہے۔ حسد کی بنیاد پہ پہلے وہ حسد، پھر حسد پہ مزید عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ آپ کے گھر پہ ڈاکہ مارنے کے لیے خود آئے گا، یا کسی کے لیے سہولت کار کی حیثیت سے وہ خدمات سر انجام دے۔ اگر اس کو آپ دیتے رہے، اس کا چولہا جلتا رہے، وہ آپ کے چوکیدار بن جائے۔ شیطان کیا وعدہ کرتا ہے؟ یعدکم الفقر۔ شیطان جب دینے کی جب آدمی نیت کرتا ہے، ارادہ اور عزم کرتا ہے، یعدکم الفقر، شیطان ذہن سازی کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صورت میں، غریب رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی صورت میں، زکوٰۃ مال سے دینے کی صورت میں، صدقہ و خیرات دینے کی صورت میں، بیواؤں کو کچھ دینے کی صورت میں، یتیموں پہ خرچ کرنے کی صورت میں مال ختم ہو جائے گا، آپ خود قلاش کنگلا بن جائے گا۔ ایک تو شیطان، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا رب حکم دیتا ہے، اور شیطان الشیطان یعدکم الفقر، شیطان آپ کو وعدہ وعید دلاتا ہے خرچ کرنے کی صورت میں قلاش کنگلا بن جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان دینے سے روکتا ہے اور فحشی اور یعنی کی وہ دعوت دیتا ہے، فحشی اور یعنی کی وہ دعوت دیتا ہے، اور یہ شیطان کا ایجنڈا ہے۔ جب جب انسان شیطان کی بہکاوے میں آ کے شیطان کی بات مان لیتا ہے، وہ ننگا ہو جاتا ہے، برہنہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مثالوں کے ساتھ بیان کیا ہے، قد فصلنا الآیات، ہم نے آیات کو تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ جناب آدم اور جناب حوا علیہم السلام جب شیطان کی بہکاوے میں آتے ہیں، شیطان کے ایڈوائس پہ جب عمل پیرا ہوتے ہیں، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتِهِمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ شیطان کی بات ماننے کے پاداش میں جنت کے کپڑے سے وہ محروم ہوئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں جنت کے پھلوں کے جو پتے اٹھا کر اپنے سطر ڈانپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حیا، شرم، اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں، اس کی نیچر میں یہ چیز رکھی ہے،
اور شیطان بے حیائی اور یعنی مادر پدر آزاد ماحول کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے۔ آج وہ اقوام جو شیطان کی بہکاوے میں آ کے فحاشی اور عریانی کو اپنے کلچر کا حصہ بنا دیا تھا، آج وہ لوگ واپسی کے لیے سوچ رہے ہیں، اور ہم جہاں سے وہ واپس آ رہے ہیں ہم اس دلدل کی طرف ہم بالکل تیزی کے ساتھ رواں دوا ہیں۔ مغرب کا باشعور طبقہ اس وقت پریشان ہے، کیسے فطرت کی طرف واپس آیا جائے، کیسے بے حیائی کا روک تھام کیا جائے۔ سابق امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن جب پاکستان آیا تھا، اس کے ساتھ اس کی بیوی ہلیری کلنٹن بھی تھی۔ وہ اسلام آباد کے کسی کالج میں جا کے بچیوں سے پوچھتی ہے، تعلیم کے راستے میں آپ کے لیے کون کون سے مشکلات عائد ہیں؟ اسلام آباد کے کالج کے بچیوں نے جواب دیا، ہمارے ہاں مناسب لیبز نہیں ہے، ہمارے ہاں مناسب لیبارٹری ٹولز سامان لائبریری نہیں ہے، یہ ہمارا مشکل، ہمارے راستے میں مشکلات یہ ہے۔ پھر ایک بچی نے ہمت کر کے سوال کیا، میڈم آپ کے ہاں بچوں کی تعلیم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کیا جواب دیتی ہے پریشانی کے عالم میں؟ کہتی ہے ہمارے ہاں سکولنگ کی ٹائم پہ، سکول کی ایج میں بچیوں کے گود میں بچے ہوتے ہیں، سکول پڑھنے کی عمر میں ہمارے بچوں کی گود میں بچے ہوتے ہیں اور بچیاں اس وجہ سے پڑھ نہیں سکتی۔ آج اسی کلچر کو اسلامی معاشرے میں عام کرنے کے لیے ان ظالموں نے ویلنٹائن ڈے کے نام پہ 14 فروری کے اندر نوجوانوں کو بے حیائی کی دعوت دینے کے لیے، مادر پدر آزاد معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے ہاتھ کی شیپ بنا کر، پھول کی شیپ بنا کر ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے گفٹ پیش کرتے ہیں اور نام دیا جاتا ہے محبت کا۔ لوگوں یاد رکھو، اسلام محبت سے انکاری نہیں ہے، اسلام محبت کے قائل ہے۔ اسلام ایک دن محبت کی دعوت نہیں دیتا، اسلام دن کے ٹائم پر بھی محبت ہو، رات کے ٹائم پر بھی محبت ہو، لیکن محبت ہو اپنی بیوی سے۔ اسلام اس محبت کی دعوت دیتا ہے، یہ محبت مرنے کے بعد جنتوں تک جو محبت قائم ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت کر جاتی ہے۔ میرے نبی کے گھر میں جب بھی کوئی بکرا ذبح ہوتا ہے، میرے نبی خدیجہ سے وفا کرتے ہوئے، خدیجہ سے محبت کرتے ہوئے خدیجہ کی دوستوں کو بھی گوشت بھیجا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسلام میں محبت کب شروع ہوتی ہے؟ مرد و زن کے درمیان محبت کی ابتدا، بگننگ پوائنٹ کیا ہے؟ جب منگنی کے لیے جب لڑکی سے پوچھا جائے، لڑکی کا چہرہ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے جب اس کا چہرہ سرخ ہو جائے
اور لڑکا جب پیغام بھیجتا ہے یہاں سے محبت شروع ہوتی ہے. ایک دن 14 فروری تک وہ محبت محدود نہیں رہتی، وہ محبت قبر تک، قبر سے لے کے جنتوں تک وہ محبت قائم دائم رہتی. آج کچھ اغیار کی سازش بھی ہے، کچھ ہماری ناواقفیت بھی ہے اسلام سے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیوی کے بارے میں فرمایا تھا. بیوی کیا چیز ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں جب انسان تھک کر جب بیوی کے پاس انسان آتا ہے تو بیوی کے پاس آ کر انسان سکون، چین، اطمینان حاصل کرتا ہے. لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج ہم گھر پہ آتے ہی ہمارے چہرے پہ شکن پڑ چکے ہوتے ہیں اور ہم جس سے محبت مطلوب ہے ان سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اغیار کی بیٹیوں کے ساتھ، اجنبی عورتوں کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ محبت کے نام پہ اپنی نسل کی بربادی پر ہم تلے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا. اللہ اکبر کبیرہ. سورہ الروم آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. لوگو تمہارا رب وہ ہے، اس رب کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. اللہ نے انسانوں، تم انسانوں میں سے تمہارا جوڑا، تمہاری بیوی رب نے تخلیق کیا ہے. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اور میرے رب نے میاں بیوی کے درمیان مودت، پیار، الفت، محبت، ورحمہ، ایک دوسرے پر شفقت، ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کا جذبہ میرے رب نے پیدا کیا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ان میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے. آیات لآیات لقوم یتفکرون. اسلام اس محبت کے قائل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں الدنیا کلها متاع. لوگوں یاد رکھو دنیا سارے کے سارے ساز و سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. اور سب سے بہترین دنیا کے ساز و سامان میں سے نیک بیوی ہے. نیک بیوی کی کیا علامت ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة التي اذا نظر اليها سرته. جب میاں اس کی طرف دیکھتا ہے وہ مسکراہٹوں کے ساتھ میاں کو خوش کر دیتا ہے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ. جب میاں گھر پہ موجود نہ ہو میاں کی مال کی بھی وہ حفاظت کرتی ہے اور میاں کی چادر اور چار دیواری کی بھی وہ حفاظت کرتی ہے. ایک طرف عورت کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ بیان کیا، دوسری طرف پیارے پیغمبر نے عام انسانوں کے ساتھ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. فرمایا معروف میں سے کسی کام کو حقیر نہ جاننا، اگرچہ آپ کسی کو مسکراتے ہوئے ملے یہ بھی صدقہ ہے. یہ عام آدمی کے ساتھ گھر والوں کا زیادہ حق ہے. آج ہم اس محبت کے اس انداز کو، جائز محبت کو جائز جگہوں پہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کا ہمارا المیہ ہے اور یہ شیطانی ایجنڈا ہے. شیطان یعدکم الفقر، مالداروں کو وہ وسوسہ دلاتا ہے صدقات و خیرات دینے کی صورت میں، مسجد پہ خرچ کرنے کی صورت میں، مدرسے پہ خرچ کرنے کی صورت پہ، یتیم پہ خرچ کرنے کی صورت میں. قلاش بنو گے، تندس بنو گے، کنگلا بنو گے. اور وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ.
اور حکم دیتا ہے فاحشی کے اور یعنی کے جتنے بھی کام ان کو کر گزرو. اللہ اکبر کبیر. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. لیکن لوگوں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرۃ، لا علمی میں جہالت میں جو غلطی تم سے ہو گئی ہے اس غلطی کا رب مغفرت دینے کے لیے تیار ہے. وفضلا، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالا مال کر دے گا. مال کو اللہ نے فضل کہا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. یہاں پہ مال کو اللہ رب العالمین نے فضل اللہ کہا ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا، ایک طرف شیطانی ایجنڈا ہے، ایک طرف رحمانی ایجنڈا ہے. جو رحمان کو ماننے والے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. ایک طرف رحمان کے بندے ہیں، ایک طرف شیطان کے بندے ہیں. شیطان کے ایجنڈا یہ ہے کہ آپ خرچ نہ کرو، تنگ دست بنو گے، اور حکم یہ دیتا ہے بالفحشاء، فاحشی اور عریانی کا شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں دعوت دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. اللہ رب العالمین واسع، علم کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے اللہ کی دولت بے پناہ. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو خزانے ہیں ان کے مالک میرا رب ہے. دے دو رب کے نام پہ، رب تمہیں دے گا. اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَنْ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سورہ الأعراف میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ ظالم کوئی فاحشی، بے حیائی اور یانیت کے جب وہ مرتکب ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو یہی بے حیائی کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. واللہ امرنا بها، اور اس بے حیائی اور یعنی کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. قل، آپ ایسے ظالموں سے آپ کہہ دیں میرے پیغمبر، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، میرے رب کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے کھاتے میں وہ بات ڈالتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ تو محترم بھائیو، ان باتوں کو تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے، ایک طرف پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب قوم، دیگر اقوام تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان میں ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ کرام سوال کرتے ہیں افمن قلتنا یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اس دن ہماری قلت کی وجہ سے غیر مسلم، ہمارے دشمن ہمارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان میں ٹوٹ پڑتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے لیکن تمہاری حیثیت اس